ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور مشرکوں کا نکاح تم نہ کراؤ جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، اور ایک ایماندار مومن غلام مشرک مالدار سے بہتر ہے۔ اعجبکم، اگرچہ اس مالدار مشرک کی دولت، اس کا قد کاٹ، اس کا حسن اور اس کی ذات پات تمہیں پیاری بھی لگے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک تمہیں جہنم کی طرف گھسیٹتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، بِإِذْنِہِ، اپنے حکم کے ذریعے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ پاک لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ وصیت حاصل کریں۔ اب اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا مسئلہ بیان فرمایا۔ اس کا شان نزول یہ ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ کچھ لوگ جو غریب بھی تھے، مجبور بھی تھے، مکہ میں رہ گئے، کافروں کے ظلم کا شکار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے مرثد غنوی۔ حضرت مرثد غنوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے بھیجا کہ وہاں پر جو مسلمان مرد عورتیں پھنسے ہوئے ہیں ان کو مکے والوں کے کفر اور ظلم سے نکال کر لاؤ۔ حضرت مرثد غنوی بڑے عظیم الجثہ، قد کاٹ والے، خوبصورت جڑے جوان تھے۔ اب حضرت مرثد غنوی جس وقت مکہ پہنچے تو وہاں ایک خوبصورت امیر زادی مشرکہ عورت تھی، اس نے اپنے چکر میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف اور نبی کا عشق سما جائے، وہ گناہ کی دعوت نہ اسے کوئی حسن للچا سکتا ہے، نہ دولت اسے لبھا سکتی ہے۔ حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بدکارہ فاسقہ مشرکہ عورت نے دعوت دی تو حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہ بی بی نہ، ہمیں تو مدینے والے کے حسن نے اپنے اندر جکڑا ہوا ہے، اب تیرا حسن ہمارے لیے کسی کام کا نہیں ہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ میرے اس چکر میں آنے والا نہیں تو اب اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، گناہ تم اسے سمجھتے ہو میرے ساتھ تعلقات کو، تو پھر اپنی شریعت کے مطابق میرے ساتھ نکاح کر لو۔ اب کیونکہ ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے۔ حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، تو نے دیر کر دی، میرا سودا تو مدینے والے کی دربار میں ہو چکا ہے، میں تیرے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ مدینے والے اجازت نہ دیں۔ اب مرثد غنوی مدینے میں آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، مالدار بھی ہے، حسن والی بھی ہے اور دل کو بھاتی بھی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس عورت کے ساتھ نکاح نہ کر لوں؟ تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، رب کی غیرت بول پڑی، فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، فرمایا کہ کسی مشرک عورت کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور کالے رنگ کی ہو اور چھوٹے قد کی ہو، عجیب سے ہونٹ ہوں، لیکن ایمان کی دولت سینے میں رکھتی ہو تو وہ لونڈی تمہارے لیے اس مشرک عورت سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، میرے کریمہ کا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک لونڈی تھی، حبشی قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، رنگ کالا تھا۔ کسی بات کے اوپر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مارا۔ جب اسے مارا غصے میں آ کر تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کر دی کہ عبداللہ ابن رواحہ نے مجھے مارا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ یہ لونڈی کیسی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا، یا رسول اللہ،
وہ رنگ کی کالی اگرچہ ہے، جو کچھ بھی ہے، غصے میں آ کر میں اسے مار بیٹھا، لیکن یا رسول اللہ وہ اللہ کو بھی مانتی ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانتی ہے، کلمہ بھی پڑھتی ہے، نماز روزہ بھی وہ کرتی ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تیرا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر، آزاد کرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کر؟ نکاح کر۔ اب یہاں پر جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اور صحابی سرتابی کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا، نکاح جب ہوا نا تو پھر زیادہ عقل مند ذہین لوگ ہیں جو زیادہ اونچی ذات کے، اپنے آپ کو اونچی ذات کا سمجھتے ہیں، دین سے بھی اونچا سمجھتے ہیں، قرآن سے بھی خود کو اونچا سمجھتے ہیں، ہماری ذات برادری اونچی ہے، دین نہیں دیکھنا، ذات برادری دیکھنی ہے۔ انہوں نے تانا دیا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور کہنے لگے لو جی، اس نے لونڈی کے ساتھ، کمی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب اللہ کی غیرت بولی اور میں وَلَعَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، کیا سمجھتے ہو کہ ایمان کی کوئی قیمت نہیں؟ تم دولت دیکھتے ہو، تم ذات دیکھتے ہو، تم برادری دیکھتے ہو، نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے۔ میرے کریمہ کا جان عالم نبی مکرم شفیع معظم حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترا، اللہ پاک نے فرمایا تم دولت دیکھو، تم برادری دیکھو، میں رب کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس عورت کا دل دیکھ رہا ہوں جس کے اندر میری محبت اور مدینے والا سمایا ہوا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ سے پتہ یہ چلا کہ مشرکوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ البتہ کتابی جو ہیں، جن لوگوں کے اوپر، جو لوگ اللہ کی کسی نہ کسی کتاب کو مانتے ہیں، جس طرح عیسائی ہو گئے یا یہودی ہو گئے، ان کے حوالے سے یہ فقہاء نے اور قرآن مقدس میں بھی آتا ہے کہ جناب ان کے ساتھ نکاح جائز ہے، لیکن جائز کی حد تک ہے۔ یہاں پر بھی میں ایک حدیث پاک کوڈ کرتا چلوں، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، ایک صحابی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے امیر المومنین میں نے فلاں کتابیہ کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آئے اور فرمانے لگے بتا کیا تجھے کوئی ایمان والی نہیں ملی؟ کیا تجھے ایمان والی نہیں ملی؟ حضرات دیوکار، یہاں پر میں بیٹھا ایک دن پڑھ رہا تھا، بلکہ کلپ بھی دیکھ رہا تھا، جس وقت انسان دولت کی لالچ میں پڑ جاتا ہے یا دنیا داری میں پڑ جاتا ہے، اس وقت ایمان بیچارہ پیچھے رہ جاتا ہے، قرآن پیچھے رہ جاتا ہے، دین پیچھے رہ جاتا ہے، اسلام پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ انڈیا کا اداکار ہے، لوگ اسے مسلمان کہتے، شاہ رخ خان۔ شاہ رخ خان کا میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ جناب میری بیوی ہندو ہے، میں اپنے بچوں کو کیا پڑھاتا ہوں، میں نے اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھایا ہے اور وید بھی پڑھائی ہے۔ آئیے ذرا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیے، میرے کریمہ کا جان عالم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ میرے کریمہ کا نے دیکھا حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں کتاب کے کچھ اوراق ہیں، پوچھا عمر یہ کیسے اوراق ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مقدس تورات کے اوراق ہیں۔ میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تجھے قرآن کافی نہیں؟ اب حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ اللہ کی کتاب نہیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال دہرایا کیا تجھے اللہ کی کتاب قرآن کافی نہیں؟ پھر حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ اللہ کی کتاب نہیں؟ تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جلال میں فرمایا میں تجھے یہ کہتا ہوں، میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں کیا تجھے اللہ کا قرآن کافی
نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں پر سر تسلیم خم کیا اور اپنی زبان حال سے بول اٹھے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا ہم اللہ کی الوہیت پر، آپ کی رسالت پر اور قرآن کی کتاب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر آقا ہم راضی ہیں، ہم نے تو آپ کے قدموں میں سر کو جھکا دیا ہے۔ تو حضرات دی وقار اگرچہ نکاح جائز علماء نے اور شریعت نے رکھا ہے، مگر جائز رکھا ہے، لیکن یہاں پر والا آمت مؤمنۃ خیر من مشرکہ، پھر آگے فرمایا ولا تنکحوا المشرکین، فرمایا کہ کسی ایمان والی عورت کا کسی مشرک کے ساتھ نکاح مت کراؤ۔ اور پھر فرمایا اگرچہ اس کی دولت بھی ہو، اس کے پاس قد کاٹ بھی ہو، اس کا خاندان بھی اونچا ہو، اس کا بنگلہ بھی ہو اور اس کے پاس عہدہ بھی بڑا ہو، سب کچھ اس کا ہوگا، لیکن والا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، ہو غلام ہو کمی لیکن ایمان والا ہو، اس مشرک سے تمہیں کیا ہے وہ بہتر ہے۔ اگرچہ مشرک تمہیں کیا کرتا ہے، بھاتا بھی ہے، اچھا بھی لگتا ہے، لیکن فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ کافر، یہ مشرک، یہ فاسق، یہ فاجر، یہ کمینے، یہ کھلنڈرے، یہ اداکار، یہ بدماش، یہ تمہیں جہنم کی طرف ایسے اعمال کی دعوت دیتے ہیں جو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت تمہیں ایسے اعمال کی دعوت دیتا ہے جو جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے اپنی نشانیاں بیان کر دی ہیں، اور پھر فرمایا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، لعلہم یتذکرون، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضرات دی وقار یہ اللہ رب العزت کا فرمان تھا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔